تھا اور نفاق کی آپ نے بات کی اور ہم میں بہت ساری برائیاں، بہت سے عارضے ہمیں لاحق ہو گئے ہیں. کیوں ہوا اس پر ہم نہیں بات کرتے. اللہ کی سزا، اللہ کی سزا. اچھا، کئی ذمہ داریاں، کئی فرائض ہم پر تھے ہم نے وہ ادا نہیں کیے. اقبال جو آپ کے استاد ہیں، آپ جن کے عاشق ہیں، کہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند. شاہین بچوں کو خاک بازی کا درس دیا ان لوگوں نے. اس کے علاوہ کچھ اور ذمہ داریاں بھی تھیں، مثلاً علماء کی. اس مقام تک پہنچانے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا کتنا ہاتھ ہے؟ یعنی آپ سے مراد صرف یہ آپ نہیں. میرے نزدیک اس معاملے میں کوئی بھی پاکستانی بالکل بری و ذمہ نہیں ہے. ہم نے عوام پاکستانیوں نے بھی یہاں آ کر دنیا بنانے کی کوشش کی ہے، دین کی طرف اپنا رخ نہیں موڑا. البتہ یہ ہے کہ جو طبقہ جتنا اہم تھا اتنی ہی اس کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے. علماء تو ڈاکٹر صاحب زمین کا نمک ہوتے ہیں، پہاڑی کا چراغ ہوتے ہیں. خاص طور پر جو سب سے بڑی غلطی ان سے ہوئی ہے، علماء نے ایک کام کیا اس ملک کے اندر. جب دستور سازی کے لیے مطالبہ کیا گیا کہ اصول طے کیے جائیں اور قرارداد مقاصد پاس کی جائے، تمام علماء یکجا تھے. ٹھیک ہے، یہ بات 49 کی کر رہے ہیں آپ. ہاں، لیکن اس کے بعد 50 میں بھی جی جب یہ کہا گیا کس کا اسلام نافذ کرو گے، دیوبندی کا، بریلوی کا، شیعہ کا، سنی کا، اہل حدیث کا، کس کا کرو گے؟ تو تمام مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت 31 علماء کراچی میں جمع ہوئے ہیں. شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، ٹاپ کی قیادت. 22 اصول انہوں نے متفق علیہ دے دیے کہ اس کے اوپر دستور بناؤ، ہمارا اتفاق ہے. لیکن اس کے باوجود یہ 31 علماء اور آج 31,000 علماء پاکستان میں ہیں، امت مسلمہ کو جو صرف پاکستان کی باؤنڈریز کی ہم بات کرتے ہیں، ایک نہیں کر سکے. ہاں، اب اس کے بعد اصل میں 2 فیکٹرز ہیں جن کا میں یہاں ذکر کروں. ایک غلطی علماء سے ہوئی ہے اور بہت بڑی ہمالائن مسٹیک. اگر وہ اسی طریقے سے ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے کام کرتے رہتے ہیں، ہمیں اسلام چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ جو ہماری انتخابی سیاست ہے، یعنی پاور پالیٹکس ہے، جب اس میں آئے ہیں، اس میں علماء کو نہیں آنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرنی چاہیے تھی، دعوت دینی چاہیے تھی اور مطالبہ کرنا چاہیے تھا حکومت سے، یہ کرو، یہ کام غلط ہے، اس کو بند کرو. پریشر گروپ اور اس کی حیثیت سے انقلاب برپا ہو جاتا. ایک تو یہاں ہوا. ٹھیک ہے، ایک باہر کا فیکٹر ہے، وہ بھی نوٹ کر. اچھا، جو باہر کا فیکٹر ہے ڈاکٹر صاحب، جو باہر کا فیکٹر ہے، اس پر ہم یہ بات کریں گے. اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، اور پھر یہی بات کریں گے کہ اجتماعی توبہ کیا ہمارے دل درد دور کر سکتی ہے. اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے ڈاکٹر اسرار صاحب. ڈاکٹر صاحب بس چند منٹ ہے ہمارے پاس، پھر پروگرام ختم کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں ایک بات کہ اجتماعی توبہ، اس سے اگر ہم گزر جائیں تو کیا ہمارے دلدر دور ہو سکتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہی پلٹنے کے ہیں. یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ایک مثال موجود ہے تاریخ میں. تمام انبیاء اور رسول کے معاملے میں ایک شخصیت جو ہے مستثنا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی. وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اجازت آنے سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے. اس پر ان کو پکڑ ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے سارا معاملہ. لیکن پھر قوم ایمان لے آئی. تو حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. چنانچہ سورہ یونس میں اس کا ذکر موجود ہے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہم ایمانھا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین. اسی طرح اگر اجتماعی توبہ آج بھی ہم کر لیں تو ہماری اس کے اندر نجات ہو سکتی ہے. حالات کچھ بھی ہو، دنیا کچھ بھی سوچ رہی ہو، جو کچھ سوچ رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے. اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت گفتگو ہوگی کہ باہر کا فیکٹر کیا تھا جو اب تک بھی ہمارے آڑے آتا رہا ہے اور اب بھی ان کے کیا نقشے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے اوپر ہے. لیکن توبہ ٹھیک ہے، یہ شروع ہوگی انفرادی توبہ سے. ٹھیک ہے، اس وقت ہم اجتماعی توبہ کی بات کر رہے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ 60 برس توبہ کس طور سے ہوگی؟ افراد، اجتماع جو ہے کہتے کسے ہیں؟ افراد کے مجموعے کو. افراد، ہر شخص اپنی جگہ توبہ کرے کہ اللہ حرام خوری چھوڑ دوں گا،
ٹھیک ہے، حرام رزق چھوڑ دوں گا، جی تیرے احکام کی خلاف ورزی چھوڑ دوں گا، معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ لوگ مل جل کر تن من دھل لگا کر یہاں پر اسلام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں، اور اگر وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اجتماعی توبہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ورنہ ہم پر ایک کوڑا 1971 میں پڑ چکا ہے، اور جو حالات اس وقت دنیا کے ہیں اور ہمارے ارد گرد کے ہیں، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید دوسرا بڑا کوڑا بھی تیار ہو چکا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے بعد نبیوں کی یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ درخت کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ تو واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاملہ جو ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، لیکن اب بھی اگر، اور آج کی رات اس اعتبار سے بہت اہم ہے، یہ دعا کی رات ہے، اللہ کے ساتھ توبہ کرنے کی رات ہے، اللہ صاحب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی سابقہ کوتاہیوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، اس کی اس دعا کو مانگنے کی بھی رات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان منزل ہے یا نشان منزل؟ پاکستان نشان منزل ہے ہماری پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ، یہ منزل ہے۔ جی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور پاکستان کی کو بعثت، ہم نے منزل سمجھ لیا۔ جو حضور کی بعثت کا مقصد غلبہ دین اور ساتھ ہی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پورے عالم انسانیت پر دین غالب نہیں ہوگا تو وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، لیکن اس کا پہلا قدم یہی ہوگا، یہ سلطنت خداداد خاص معجزے کے طور پر عطا ہونے والی مملکت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، پہلے یہ کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں اور جو ہم نے وعدہ خلافی کی ہے اس کا کفارہ ادا کریں اور یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کریں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال اس پروگرام کا، پاکستان مدینہ کے بعد دوسری ریاست جو دین کے نام پر وجود میں آئی، 400 برس مجددین اولیاء اللہ تبلیغ ہوئی، ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ کیا ہمیں واپس جانا ہے اور وہی فتح مکہ، وہی عمل دہرایا جائے گا؟ سارا اسی پر ہے کہ اگر تو ہم یہاں توبہ کر کے نظام قائم کر لیں تو یہ ہونا ہے، پھر یقیناً پاکستان سے اور میرے اپنے ویژن کے مطابق پاکستان اور افغانستان ان دونوں کے اجتماع سے وہ اسلام کا خلافت کا نظام دنیا میں دوبارہ انٹروڈیوس ہوگا۔ اور پھر حضور کی ایک حدیث میں خبر ہے، حضور نے 2 لشکروں کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے احررہما، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دینے کا پروانہ دے دیا ہے۔ ایک وہ ہوگا یغزو الہند، جو ہند پر حملہ کرے گا اور اس کو فتح کرے گا، دوسرا وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور دجال کے مقابلے میں جنگ کرے گا۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے اگر اس جگہ پر وہ نظام آ جائے، جیسا کہ ابھی خواب کی بات معلوم ہو رہی ہے، فی الواقع اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ کہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اور چمن کے مالی اگر بنانے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے، پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال کا ایک شعر اس وقت ذہن میں بار بار کوند رہا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قصیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سار صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے لالت کے باوجود زحمت کی تشریف لانے کی۔ ہم ڈاکٹر سار صاحب کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔